اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ اسرائیل آج پوری دنیا میں ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ اسرائیل سے لے کر امریکہ تک کی انٹیلیجنس حماس کے حملے کی پیشگی اطلاع دینے میں ناکام رہی ہے۔ حماس نے دنیا اور خاص طور پر مسلم ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ان کے گلے پر پیر رکھ کر اسرائیل سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطینی سر پر کفن باندھ کر غزہ سے نکلے اور انہوں نے اسرائیل کا سکون تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ ہولوکاسٹ کے بعد شاید یہ پہلی بار ہے کہ اتنے یہودی ایک ساتھ مارے گئے۔ حماس کو مبارکباد تو بنتی ہی ہے۔ آج پروگرام FIR with فہیم صدیقی کے سیگمنٹ پوسٹ مارٹم میں ہم بات کریں گے حماس کی جرأت مندی کی، قبلہ اول کی آزادی کے لیے ان کی جدوجہد کی، اور اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد پاکستان کے کردار کی۔ اور اس سب پر بات کرنے کے لیے تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماس کے مرکزی ترجمان خالد قدومی صاحب۔ خالد قدومی صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے پاکستانی عوام کی جانب سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ حماس نے جس طرح سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کروں گا، میں آپ سے براہ راست یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ تو چلے ٹھیک ہے کہ عرب اسرائیل جنگ کی تاریخ 50 سال کی جو تھی، اس کے موقع پر آپ نے یہ حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، لیکن اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا تھے؟ کیا آپ دنیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ تھی اسرائیل پر حملے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا ہے کہ اس حساس ترین، سینسٹیو ترین پوائنٹ ہمارے اسٹرگل کے اندر ہے کہ یہ بات پاکستانی عوام کر سکیں گے۔ دیکھیے ہمارا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ 50 سال سے نہیں بلکہ 75 سال سے 1948 سے ہم اس آزادی کے جد و جہد جاری کیا ہے، اور ہم اپنے کنٹینیوس پیغامات انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھیجا گیا ہے کہ بھائی یہ ایک غاصب صہیونستی ہے، غاصب صہیونی رجیم ہے کہ انہوں نے آج تک ہمارا حقوق ہے اور ہمارا لیجٹمیٹ رائٹ کو واپس نہیں دیا، آزادی نہیں دیا، آکوپیشن کو ختم نہیں کیا، الٹا ہے جا کر ہمارا بچوں کو شہید کیا ہے، ہمارا خواتین کو گرفتار کرتے ہیں، ہمارا گھروں کو مسمار کرتے ہیں، ہمارا شرائنز مقدس شرائنز ہے قبلہ اول جو ہے نا اس کو توہین کرنا کیا ہے، ہاں کہ دوسرے مقدسات چرچ کو توہین کیا گیا، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی دنیا خاموش، بلکہ خاموش نہیں ہے، امپلیسٹ ہے۔ جا کر ابھی امریکہ جنگ کے دوران، اس قتل عام کے دوران اسرائیل کی طرف سے جا کر کے وہ اسرائیل کو سائڈ لے کے اور اس کو ویپنز دینے کا اعلان کیا، $8 بلین کو ان کو ایکسٹرا امداد ایمرجنسی سپورٹ کے طور پہ، ملٹری سپورٹ کے طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ فلیگ شپ اپنا بھیجا ہے سمندر میں۔ یعنی ان شرائط کو، ان کنڈیشنز کو، ان انوائرمنٹ کو دیکھ کر ہمارا عوام، ہمارے تحریک مزاحمت نے دیکھا کہ فلسطین فراموشی میں جائے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ہے کہ بجائے اسرائیلیوں کو پنش کرنا، جا کر کے فلسطینیوں کو حقوق کو بھول جانا کے طرف چلے گئے، لذا کہ اس طوفان الاقصی کو 7 تاریخ کو آغاز کر دیا ہے تاکہ ہمارا پریزنرز آزادی کا دن ان کے لیے قریب ہو جائے، تاکہ ہمارا قبلہ اول کو آزاد دیا جائے، ہمارا معصوم بچے جو غزے میں رہتے ہیں، ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، محاصرہ کے اندر ہے، وہ بھی آزاد ہو جائے۔ یہی میسج ہے ہمارا طوفان الاقصی کا۔ یہ بتائیے، طوفان الاقصی جب آپ نے شروع کیا تو جو آپ کے اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ہم نے یہ جنگ ایک دن کے لیے شروع نہیں کی ہے۔ اسرائیل کی جو فوجی طاقت ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جذبہ آپ کا زیادہ بڑا ہے، زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت مضبوط ہے۔ اس جذبے کے تحت کیا آپ اسرائیل کے ساتھ اپنی جو جنگ ہے وہ کتنے عرصے تک جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو ہم نے یہ کمپلسری ٹریک میں گئے تھے، اور یہ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے کہ ان مظلوموں کے لیے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا، کیسا کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے۔ ہم تو ڈیفینسو سٹیٹ میں ہے،
75 سال سے ہے، اور یہ ایک نیا ویو ہے، شدید ویو ہے کہ ہمارا اسٹرگل میں ہے۔ دوسری بات ہے کہ جذبہ صرف نہیں ہے، آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ جی میدان جنگ میں ہمارا مجاہدین نے کس طرح کے اسرائیلی سولجرز کو گرفتار کر دیا ہے، اس کو محفوظ جگہ میں پہنچا دیا، کس طرح کے ریزسٹنس کے راکٹس 5000 راکٹس جو انیشیل راکٹس ہیں نا، ایک راکٹ کو بھی انٹرسپٹ نہیں ہو سکا اسرائیلی آرسنل کی طرف سے، جیسا کہ یہ ابھی ایون لاسز کی طرف سے اگرچہ اسرائیلی کا ایک ارتھکویک کو پیدا کر دیا غزہ میں، 900 شہید ہو گیا ہے، جن میں سے کہ 230 سے زیادہ بچے ہیں، اور 30% یا 35% بچے اور عورتیں ہیں ان میں سے۔ they killed 8 journalists, they killed 6 paramedical staff ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود ہمارا جو طرف سے کہ اسرائیلی سولجرز، ان کے بقول ہیں 200 سے زائد اسرائیلی سولجرز ہلاکت میں ہیں، اور لیکن ہمارا ذرائع کے مطابق کہ وہ سینکڑوں کی تعداد سے بلکہ above 600 اسرائیلی سولجرز اور نان ملٹری سیٹلرز یعنی اوکیوپائرز جو سیٹلمنٹس میں موجود ہے وہ بھی ہلاکت میں ہیں۔ 2500 یا 2600 اسرائیلی ہیلتھ منسٹری کے مطابق زخمی ہوئے ہیں یا ہسپتال میں پہنچ چکا ہے اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی عوام کی جانب سے۔ یعنی ابھی ہمارا ملٹری کریڈ میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، پہلے کے صرف بیلنس آف ڈیٹرنس تھے، پھر بعد میں ہم نے چلے کہ 2005 میں آکیوپیشن کا کوسٹ، سیکیورٹی اور اکنامیکل کا کوسٹ اسرائیلی کے اوپر کے زیادہ کر دیا ہے، تو جس کے نتیجے میں اسرائیل 2005 میں غزہ سے نکل چکا ہے۔ اور اس کے بعد آج ہم نیا ابھی اس 8 اکتوبر میں نیو ملٹری کریڈ کو شروع کیا ہے کہ فزیکل ٹروپس ہمارے جو ہے نا ہمارا مقبوض زمین میں پہنچ چکا ہے، وہاں مشنز کو شروع کیا ہے، اس مشنز کو کامیاب کر کے نئے سٹیج پہ شروع کر دیا ہے لانگ رینج راکٹس پہ، اور اسرائیل کو مزید سرپرائز اور مزید شوق دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ حماس کا ایک جذبہ ہے اور جذبے کے تحت حماس نے یہ جنگ شروع کی ہے۔ اس جنگ کے شروع کرنے کے بعد اسماعیل ہانیہ صاحب کا یہ پیغام سامنے آیا تھا کہ یہ جنگ ہم نے کسی ایک دن کے لیے شروع نہیں کی ہے۔ کیا اسرائیل کی فوجی طاقت کے سامنے آپ یہ جنگ جو ہے کتنے عرصے تک جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی فی الحال فیلڈ کا جو صورتحال ہے تبدیل میں آیا ہوا ہے۔ ہمارے مجاہدین جو ہے نا تقریباً 1000 کی تعداد میں غزہ کے اپنا سیٹلمنٹس میں داخل ہوئے تھے غزہ کے طرف سے، تقریباً 50 لوکیشن میں ہے، جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے، وہاں کا کنفرنٹیشن کیا ہے کہ اور اس کو کیا کہتے ہیں کمبیٹ کر دیا ہے کہ ہمارا دشمنوں کے خلاف۔ کل صبح ہمارا فوج تبدیل ہو چکے ہیں کہ نیا بریگیڈ غزہ واپس آ گیا، دوسرا بریگیڈ آ چکا ہے۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس پاکٹس دشمنوں کے لائن میں پینیٹریٹ کر کے اپنا مشنز کو کامیاب کر کے کچھ واپس آ گیا، کچھ ابھی تک ادھر ہے، لیکن ابھی نیا اسٹیج شروع ہو گیا ہمارا بورڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے دوبارہ ہے، اور نیا رسک جو اسرائیلی ذرائع کے مطابق کہ وہ زمینی حملہ کرنے کا کوشش کیا کہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اسی لیے لانگ رینج راکٹس کا سٹیج آغاز ہوا ہے اور آگے جاری رکھیں گے۔